صل على أحسنت. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا ولي الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل. فرج. أحسنت. ما
ماشاءاللہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الرضا عليه السلام: الإيمان 4 أركان: التوکل علی اللہ عز وجل والرضا بقضائه والتسلیم لامر اللہ والتفویض الی اللہ. حضرات امام رضا علیہ السلام کی ایک مختصر حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں چند عرائض پیش کرنا مقصود ہے. ایک مناسبت جو ہم سے بہت قریب گزری، یعنی انہدام جنت البقیع کی وہ غم انگیز تاریخ، جس میں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر جہاں بہت سے مظالم کیے گئے، اس میں ایک ظلم یہ بھی ہے. بہرحال اس مناسبت سے بھی آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ایمان کیا ہے، اس بات کی تشریح امام نے فرمائی ہے. امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 رکن ہیں، یعنی 4 چیزوں کے اوپر ایمان ٹکا ہوا ہے. 4 چیزیں بنیادی ہیں، اصولی ہیں، کہ جن کے اوپر ایمان ٹکا ہوا ہے. یعنی ایمان اس وقت تک صحیح و سالم نہیں رہ سکتا جب تک کہ یہ 4 ارکان انسان کی زندگی کے اندر نہ پائے جاتے ہوں. پہلی چیز جو امام نے بیان فرمائی وہ توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ. ظاہر ہے کہ انسان بھروسہ کرے تو کس چیز کے اوپر کرے. خدا کی ذات سے الگ ہے کہ اگر انسان کسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو یہ ایک دھوکہ ہے. وہ اس لیے کہ وہ چیز اگر کچھ صلاحیت، اگر کچھ قوت اگر رکھتی بھی ہے تو وہ بھی خدا کی دی ہوئی ہے. تو انسان اپنے اصل قوت کے سرچشمے سے سوال کیوں نہ کرے، بھروسہ اس کے اوپر کیوں نہ کرے کہ جس نے سب کو عطا کیا ہے. انسان ہی نہیں بلکہ انسان سے الگ ہٹ کے بھی جتنی بھی اس کائنات کے اندر چیزیں ہیں یا شخصیتیں یا جو بھی آپ اسے کہیے، جو کچھ ہے وہ سب اس شے کو خدا کا عطا کردہ ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ مفہوم انسان کے ذہن کے اوپر واضح ہو جائے کہ اصل کسی چیز کو کچھ بھی عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف پروردگار ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ذات پروردگار کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ کر لینا یہ انسان کے لیے مناسب، کسی طرح سے عقلی طور کے اوپر مناسب نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ توکل اللہ کے اوپر یہ ایمان کا ایک رکن ہے.
اگر یہ رکن نہ پایا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر ایمان کی عمارت اپنی بنیادوں کے اوپر ثابت نہیں رہ سکتی. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَالرِّضَاءُ بِقَضَاءِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی ہونا. گردش لیل و نہار کی شکایت، جو کچھ ہو رہا ہے بس ہمارے ہی ساتھ ہو رہا ہے، ہم نے ایسا کیا کیا ہے، ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی جو ہے خدا بند عالم کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے اوپر لطف و کرم نہیں ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں عزیزان گرامی جو واقعاً دیکھیے ذات خدا انسان کی دشمن نہیں ہے. ذات خدا انسان اس کے فیض سے خالی نہیں ہے، اور اگر ذات خدا کے فیوز و برکات و رحمت سے انسان کی زندگی خالی ہو جائے تو خود انسان کا وجود باقی نہ رہے. آج اگر ہم اپنے اس وجود کے ساتھ اگر موجود ہیں تو یہ فیض پروردگار ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں سے راضی. ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ معرفت پروردگار وہ رکھتا ہے کہ جو اللہ کے فیصلوں سے سب سے زیادہ راضی. ارضاہم بقضاء اللہ، لوگوں کے درمیان اللہ کے فیصلوں سے سب سے زیادہ راضی. اور جیسا کہ بھی یہ کیسے یہ صورتحال جو ہے وہ عملی شکل اختیار کرتی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کہ ایک فرزند علیل ہوا. ظاہر ہے کہ باپ کا دل بیٹے کی خاطر رنجیدہ ہونا یہ ایک فطری چیز ہے. امام پریشان تھے کہ فرزند کے سلسلے میں کیا کریں. راوی کہتا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ فرزند کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو امام کے اوپر اس کا کتنا اثر ہوگا. جو بیماری میں اس اتنے مضطرب اور اتنے پریشان ہیں، تو اگر خدا نخواستہ یہ فرزند جو ہے وہ رخصت ہوگا اس دنیا سے تو امام کے اوپر کیا گزرے گی. لیکن راوی کہتا ہے کہ فرزند کے انتقال پاتے ہی امام مطمئن ہو گئے. یہ اطمینان کیا معنی ہے؟ یہ اللہ کے فیصلوں کے اوپر، جب تک فیصلہ قدرت کا نہیں آیا تھا اس وقت تک امام فکر مند تھے، لیکن جب ایک فیصلہ الہی آ گیا تو اب ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اس فیصلے کے اوپر راضی ہو جائے. تو بہرحال اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی ہونا. وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے امر کے سامنے انسان کا تسلیم ہو جانا. دیکھیں انسان اپنے امکانات کے ساتھ خدا کی قدرت کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. انسان کی قوت ہی کیا ہے، انسان کے پاس سرمایہ ہی کیا ہے. یہ تو انسان کی نادانی ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کس چیز کے بھروسے کے اوپر آ کے خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ نادانی ہے. پسر نوح اگر یہ تصور کر رہا تھا کہ یہ پہاڑ اسے بچا لے گا، اس کی کوتاہی کیا تھی؟ وہ پہاڑ کی حیثیت نہیں سمجھ رہا تھا، اور پہاڑ سے زیادہ جو ہے وہ خدا کی عظمت کا احساس نہیں کر پا رہا تھا. اگر خدا کی عظمت کا احساس ہوتا، یہ پہاڑ کی حقیقت کیا ہے، اب اس دنیا کے اندر پہاڑ کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس نظام شمسی میں اس پہاڑ کی حقیقت کیا ہے، اور اس نظام شمسی سے آپ باہر نکل جائیے تو اس کہکشاں میں اس پہاڑ کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کے اندر
جو کچھ آج ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ ویزیبل یونیورس جو ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ اس پہاڑ کی حقیقت کیا ہے. اور بہرحال اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ ہمیں آج دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کائنات میں اور کچھ نہیں. آج بھی سائنسداں اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے اور نہ کبھی آ سکتا کہ سائنس کہہ دے کہ بس اس کے بعد جو ہے وہ اب کچھ نہیں ہے. آج سائنس جو ہے وہ اس مرحلے تک تو بہرحال پہنچ چکی ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے بس یہ ہماری معلومات اس کے بارے میں تھوڑی بہت ہے، لیکن اس کے باہر کیا ہے یہ ہم کچھ تصور نہیں کر سکتے. تو عزیزان گرامی، اب اس پہاڑ کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھتے ہوئے انسان خدا کی قدرت سے کے دائرے سے باہر نکلنے کی سوچے، خدا کے غضب سے جو ہے وہ پناہ انسان پہاڑ کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑھ کے نادانی انسان کے لیے نہیں ہو سکتا. آخر میں بالتفویض الی اللہ. عزیزان گرامی، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ ہمارے ارادے اور اختیار کے ساتھ نہیں ہو رہا، اس نے پروردگار کے ساتھ ہو رہا ہے. تو انسان اپنے امور کو، اپنی احتیاجات کو کسی غیر کے سامنے لے کے جائے، اس سے زیادہ نامعقول حرکت انسان کے لیے کیا ہو سکتی. تو بہرحال خدا کا تعارف، معرفت پروردگار، یہ اصل ایمان ہے. توحید ہی کے ذریعے سے، توحید کے اوپر کامل یقین. دیکھیے، یوں خدا کو ایک ماننے کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم میں سے سبھی خدا کو ایک مانتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو خدا کو نہ مانتا ہو ہمارے درمیان، یا خدا کو ایک نہ مانتا ہو. تو یوں ظاہراً تو سبھی خدا کو مانتے ہیں اور ایک مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں. لیکن یہ توحید اتنی سادہ نہیں ہے کہ صرف ماننے کی حد تک خدا کو ایک مان لیا اور خدا کے وجود کو تسلیم کر لیا اور انسان جو ہے وہ ایک عالم بزرگ کے لیے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے آغا موصول اللہ حکیم کے سلسلے میں امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا جملہ تھا ان کے انتقال پہ کہ آغا موصول اللہ حکیم کو توحید کے اوپر کامل یقین تھا. اب یہ جملہ بہت سادہ ہے، اب اسے کہے کہ صاحب یہ ایک مرجع وقت کے لیے اور اتنی بڑی عظیم شخصیت کے لیے، یہ عزیزان گرامی جملہ سادہ نہیں ہے. توحید، دیکھیں خدا کو رازق ہم مان رہے ہیں، خدا رازق ہے. اگر ہم خدا کو واقعاً رازق مان رہے ہیں تو غلط طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو رازق یوں کہہ تو دیا ہے ہم نے، لیکن مانا نہیں ہے صحیح طور کے اوپر. خدا کو ہم نے قادر مطلق تسلیم کر لیا ہے، پھر عزیزان گرامی پھر دوسری چیزوں کے اوپر بھروسہ انسان کو کیوں ہے جب مسبب الاسباب ہمارا وہی ہے؟ تو پھر ہم دوسری چیزوں کی پناہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو توحید کے اوپر یقین جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کے مراتب ہیں، درجات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب ایک سطح کے اوپر ہوں، اس کے درجات ہیں. بہرحال یہ توحید، دوسری مناسبت جو ہے یہ توحید کے آج کے نئے جدید علمبردار، حالانکہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ناقص توحید انہی کے یہاں پائی جاتی ہے. آپ اگر ان کے نظریات آپ اگر دریافت کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑی مایوسی ہوگی.
خداوند عالم آسمان کے اوپر ہے اور اس کے اوپر دلیلیں، ایک دلیل فطری جو حج ایک مرتبہ سعادت، آخری مرتبہ جو سعادت ہوئی تو اس میں ایک وہاں کی منسٹری آف گائیڈنس کی طرف سے جو ہے وہ ایک کتاب جو ہے وہ فری تقسیم کی گئی. اس کے اندر ایک خداوند عالم جو ہے وہ آسمان پہ ہے، اس پہ دلیل فطرت کے عنوان سے، یعنی نیچرل دلیل، نیچرل ریزننگ، اس کے عنوان سے یہ ہے کہ آپ بچے سے پوچھیں گے خدا کہاں، تو وہ کہے گا اوپر آسمان. یہ دلیل ہے. تو خدا کے لیے واقعاً سب سے زیادہ ناقص تمام عالم اسلام کے اندر اس وقت اگر کہیں توحید ہے تو وہ وہابیت ہی میں ہے. توحید کا، لیکن توحید کا نعرہ بلند کر کے جو ہے یہ دنیا کے اندر اٹھے، اور آج بھی توحید کے سب سے بڑے علمبردار یہی جو ہے وہ گردانے جا رہے ہیں. عملی صورتحال کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. عملی صورتحال یہ ہے کہ خدا کے اوپر بھروسہ کم ہے، امریکہ کے اوپر بھروسہ زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج کی جو موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے. دوبارہ ایک مکتب فکر ہے اور جو کچھ فکری کے اوپر مبنی ہے، اور انہوں نے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر جو ظلم کیا ہے. اولاً تو اہل بیت ہی کیا، انہوں نے تو انسانیت سے الگ ہٹ کے باتیں کی. آپ دنیا کی ہر قوم کو دیکھیں گے کہ اس کی تاریخ سے جڑے ہوئے چیزیں، وہ اہمیت اور قدر و قیمت ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ قومیں سمجھتی ہیں. آپ کسی بھی ملک کے جو ہے میوزیم میں چلے جائیے، ٹوٹے پھوٹے برتن، ٹوٹی پھوٹی چیزیں، تلواریں، اور تاریخی مقامات کے اوپر جائیے تو بچے کچھے آثار، ایک ویران سا محل، بلکہ دیواریں، کھڑی ہوئی دیواریں، انہیں وہ قومیں جو ہے وہ محفوظ رکھے ہوئے ہیں. یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں محفوظ؟ یہ عزیزان گرامی ان کی تاریخ سے جڑی ہوئی، ان کی تقویت کا سبب ہے. یہاں سعودی عرب کے اندر واقعاً بڑی مایوسی ہوگی، آپ نیٹ کے اوپر اگر جا کے دیکھیں کہ تاریخی آثار سعودی عرب کے اندر، یعنی نیشنل ہیریٹیج، اس میں کوئی اسلامی تاریخ سے جڑا ہوا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چیز اس طرح کی ہے ہی نہیں. نیشنل ہیریٹیج میں اب ایک افسوسناک چیز میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، خیبر کے بچے کچے آثار جو ہیں اس کی محافظت وہاں کی جو ہے حکومت نیشنل ہیریٹیج کے عنوان سے کر رہی ہے، اور اسلامی آثار جو ہیں وہ مٹائے جا رہے ہیں. اسلامی آثار جو ہے وہ نہیں ہے. وہاں کوئی سیاح گھومنے کے لیے ٹورسٹ وہاں جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اس سرزمین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بس سوائے ایک روضہ رسول کے یا خانہ کعبہ کی. آپ کو کوئی تاریخی مقام اسلام سے جڑا ہوا، اسلام کی تاریخ سے جڑا ہوا نہیں ہے. یہ ایک عجیب فکر ہے. حالانکہ دیکھیے دنیا کی ہر قوم جو ہے وہ اس چیز کی قدر کرتی ہے کہ وہ ٹوٹے پھوٹے آثار جو ہے وہ باقی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اور اس کے اوپر افتخار ہوتا ہے، اس پہ فخر کیا جاتا ہے. لیکن سعودی عرب میں یہ سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی یہودیوں کے آثار جو ہے وہ ان کی محافظت تو ہو رہی ہے. اس خیبر کے جو بچے کچے آثار آج بھی باقی رہ گئے ہیں وہ جو ہے، اس کے علاوہ جو ہے عاد اور سمود سے جڑے ہوئے آثار وہ باقی ہیں، اور ان کو باقی رکھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دشمنی جو ہے وہ صرف اسلام سے ہے، اسلامی آثار سے ہے، یہ شاعر اللہ سے ہے،
دشمنی. قرآن مجید جو ہے صفا اور مروہ کو جو ہے وہ شاعر اللہ کہتا ہے، اور دوسرے مقام کے اوپر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں جو ہے وہ ان کی تعظیم کے سلسلے میں بات ہوتی. وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان کے قلوب کی تقویت، قلوب کی تقویت یعنی ایمان کی تقویت. شاعر اللہ جو ہے وہ ایمان کی تقویت کا سبب ہے. تو ایک طرف جو ہے وہ تعظیم، لیکن اب کیا کیا جائے اس منطق کا کہ وہاں تعظیم ہوئی کو جو ہے عبادت سمجھا جاتا. حالانکہ تعظیم ایک الگ چیز ہے اور عبادت ایک الگ مفہوم ہے. تو بڑا عجیب منطق ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ بہرحال تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا. دیکھیے ایک چیز میں بڑی عجیب و غریب، دیکھیے آپ ہندوستان ہی کے علماء کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے نا، برادران اسلام اور ان کے اداروں سے جڑے ہوئے علماء، ایک بات جو آج سے مثلا 50 سال پہلے جو ہے وہ نہیں کہی جاتی تھی، کھل کے اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، آج ہو رہا ہے. آج ہو رہا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک شخص نے خلافت معاویہ و یزید لکھی، محمود عباسی. اس کا جواب یعنی یزید خلیفہ برحق ہے، اس کی خلافت ثابت ہے، خلیفۃ الرسول تھا وہ، یہ چیز جو ہے وہ انہوں نے لکھی. اس کتاب کے جواب میں اہل شیعہ نے تو جواب دیا ہی، اس کے علاوہ جو ہے برادران اہل سنت کی طرف سے اس کتاب کے باقاعدگی کے ساتھ جواب دیے گئے. بھارت بندے کے پاس جو ہے وہ 6 جواب برادران اہل سنت کے موجود ہیں. ان میں ایک جواب جو ہے دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب نے دیا جواب اس کا. اور آج آپ جو ہے یزید کی حمایت میں جامع مسجدی پہ جا کے جو ہے وہ کئی کتابیں لے آئیے، آج کسی کے کانوں کی جو نہیں رہ گئی. آج کچھ لوگ جو ہے باقاعدگی سے کہہ رہے ہیں اور کوئی اثر دنیا کے اوپر اس کا مرتب نہیں ہو رہا. دیکھیے یا تو یہ لوگ تقیہ کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں، کسی کا تجزیہ کچھ اور چاہے بھلے ہی ہو، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ تھے وہی، لیکن کھل کے سامنے نہیں آ رہے تھے. آج رفتہ رفتہ اپنی تبلیغات کے ذریعے سے، اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے آج انہوں نے وہ فضا بنا لی ہے کہ اب کھل کے محمد ابن عبد الوہاب کی سوانح عمریاں آپ کو مل جائیں گی، اور اسی طرح کے ان کے تمام بزرگوں کے جو ہے وہ لیے کتابیں جو ہے وہ مل جائیں گی، اور خوب تعریف اور تمجید ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملے گی. آج اگر کوئی تقیہ نہیں کر رہا ہے تو صرف ہم شیعہ ہندوستان کے مصلحت دیکھ کے، حالات کو سمجھ کے اقدام کرنا، یہ عزیزان گرامی یہی تقیہ. حالات دیکھے سمجھے انسان. دیکھیں ایک صحیح بات کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح بات جو ہے وہ ہر موقع کے اوپر ہر حالت کے اندر کہی جائے، اس کا بھی ایک موقع و محل ہوتا ہے. تو دیکھیں جو تقیہ کے مخالف تھے انہوں نے تقیہ اختیار کیا. اور دیکھیں بات کو میں بہت زیادہ طول و تفصیل نہیں دینا چاہتا ہوں، ورنہ آپ سیاست میں بھی، ہندوستان کے سیاسی حالات کے اوپر بھی اگر آپ تجزیہ کریں گے تو یہاں بھی جو ہے وہ تقیہ بھرپور طور کے اوپر ہوا. آج کی جو موجودہ صورتحال ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک ہو گئی ہے، اس کے پہلے جو ہے وہ زمینہ فراہم ہو رہا تھا، تیار کیا جا رہا تھا، اور پھر جو ہے وہ رفتہ رفتہ اس منزل کے اوپر آئے. تو بہرحال احتجاج کرنا اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے. میں محروم نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل بیت سے وابستگی کا جھوٹا دعویٰ ہے، تو احتجاج اس سلسلے میں ہونا چاہیے. لیکن
صرف احتجاجوں سے کام نہیں بننے والا. لیکن جب تک کہ وہابیت کی یہ فکر سے جنگ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیں جہاں تک فکر کا تعلق تھا، جنگ کا تعلق تھا، دیکھیں ہندوستان کی فضا، ہندوستان کے جو مثلا کلچر رہا ہے اور جو ہندوستان کی روح کے اندر ایک چیز شامل ہے، یہاں یعنی ادنا سی چیزوں کو، ادنا سی شخصیتوں کو بھگوان تک بنا دیا گیا. تو یہاں وہابیت پن پہ اس سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عجیب غریب چیز ہو ہی نہیں سکتی. آپ بہت سے مذہبی رہنما مہاتما بدھ علیہ السلام خدا کے قائل نہیں تھے، خاموش تھے خدا کے سلسلے میں، لیکن بعد میں آنے والوں نے انہیں خدا کے قریب تک تو پہنچا ہی دیا. تو جہاں مبالغے کی یہ صورتحال ہو وہاں اہل بیت علیہ السلام اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیزان گرامی انسان جو ہے وہ انہیں ان کے درجے سے جو ہے وہ پستر دکھانے کی کوشش کرے، یہ ہندوستان کے کلچر میں نہیں ہے. یہ دیگر قوموں کے اندر ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہو، جو بہرحال یعنی اس طرح کا ثبوت جو ہے وہ انہوں نے فراہم کیے ہوں انسان مخالفت کے. یہاں ہندوستان کے اندر مبالغہ والی صورتحال ہے، یہاں جو ہے وہ وہابیت پنپی. دیکھیں یہ صرف آپ احتجاج کر کے، اور وہ بھی جو ہے وہ 8 شوال کو ایک دن روز غم منا کے جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا، تو ایسا ہرگز نہیں. بہرحال ہماری ایمانی ذمہ داری یہی ہے کہ بھرپور طور کے اوپر جو ہے وہ اس دن کو جو ہے وہ منایا جائے اور اسے اپنا ایمانی فریضہ تصور کیا جائے، اور جو حقائق ہیں اس سلسلے میں وہ دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. تبھی ہم اپنے مقصد کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بر الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن ہو. بر الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، تمام مومنین و مومنات کو ان کی شرعی حاجات کے اندر موفق و معیت فرما. بر الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں ان کے قرض سے نجات دلا. بر الہ علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط الیدین بالرحمة. سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها. سبحان من لا یزداد